اسپتالوں اور تعلیمی اداروں پر فضائی حملوں کے بعد غازہ کی پٹی میں زمینی دہشت گردی، کئی اسپتالوں کا محاصرہ کر کے زخمیوں کے لیے امداد کی سپلائی روک دی۔ القدس اسپتال میں ایندھن ختم ہونے پر آپریشن رک گئے۔ خان یونس میں مسجد خالد بن ولید بھی شہید۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی پوتی بھی اسرائیلی حملے میں جاں بحق۔ شہداء کی تعداد 11,000 سے زائد ہو گئی۔ فلسطینی بچے کی باپ کی لاش کو چومنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے غازہ جنگ پر عالمی برادری کی خاموشی شرمناک قرار دے دی۔ ریاض میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات میں سفارتی و اخلاقی مدد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین حل کیا جائے۔ صدر عارف الوی کا بھی فلسطینی صدر کو ٹیلی فون، عالمی برادری سے غازہ پر اسرائیلی حملے رکوانے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا حماس کی قیادت کو OIC اجلاس میں شرکت کی دعوت دینے کا مطالبہ۔ 12 نومبر کو اسلامی ممالک کی تنظیم عملی اقدامات اٹھائے، اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دے۔ استنبول میں فلسطینی یکجہتی مارچ سے خطاب۔ غازہ میں اسرائیلی جنگ کی حمایت امریکہ کے لیے نقصان دہ، واشنگٹن اربوں کی اگلی نسل کی حمایت کھو بیٹھے گا۔ مختلف عرب ممالک سے بھیجے گئے امریکی سفارت خانوں کی خفیہ کیبلز میں انکشاف۔ غازہ میں خطرناک انسانی بحران کے باعث صدر جو بائیڈن شدید اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہو گئے، CNN کا انکشاف۔ ورلڈ کپ میں آج پاکستان ٹیم کو مشن امپاسبل کا سامنا۔ آج انگلینڈ 50 رنز پر آؤٹ ہو اور ہدف تیسرے اوور میں ہی پورا ہو جائے، پاکستان 300 رنز بنائے اور انگلینڈ 287 رن سے ہار جائے، سیمی فائنل کی دوڑ میں معجزہ درکار۔ پاکستان اور انگلینڈ آج کولکتہ میں ٹکرائیں گے۔ کپتان بابر اعظم نے پہلے 30 اوورز میں فخر زمان سے رنز کے انبار کی امید لگا لی۔ ورلڈ کپ میں پاکستان نے 4 میچ جیتے، 4 بڑے مقابلوں میں شکست کا سامنا۔ نیدرلینڈ، سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ سے فتح۔ بھارت کے سامنے چاروں شانے چت۔ آسٹریلیا نے بھی شاہینوں کی خوب درگت بنائی۔ پاکستان پہلی بار ورلڈ کپ میں افغانستان سے بھی 8 وکٹوں سے ہار گیا۔ ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر نے ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دے دی۔ انگلینڈ کو ہرانے کی امید، لیکن خراب رن ریٹ پر مایوسی کا اظہار۔ ہم کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے صدر زرداری کو، فریال تالپور صاحبہ کو جیل بھیجا تو ضرور خان صاحب کے دور میں جیل بھیجا گیا، لیکن کیس بنانے والا تو آج نون لیگ کا صدر۔ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اس میں کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو ہم نے 2008 میں کنگ پارٹی کا کیا تھا۔ بلاول بھٹو نے PTI دور میں آصف زرداری اور فریال ٹالپور کی گرفتاری نون لیگ کے بنائے کیسز کا شاخسانہ قرار دی دی۔ عام انتخابات سے پہلے کنگز پارٹی بننے کا شکوہ کرتے ہوئے 2008 والا حشر کرنے کا چیلنج۔ MQM اور نون لیگ کے انتخابی اتحاد میں پیپلز پارٹی کا فائدہ دیکھ لیا۔ قمر جاوید باجوہ کی طرف سے نیوٹرل رہنے کا پیغام ملنے اور تحریک عدم اعتماد واپس لینے پر الیکشن کرانے کی پیشکش کا بھی دعویٰ۔ توشہ خانہ ریفرنس میں سرنڈر کرنے پر نواز شریف کی ضبط جائیدادیں اور اثاثے واپس کرنے کا حکم۔ زرعی اراضی، مرسیڈیز، لینڈ کروزر اور دیگر گاڑیاں لیگی قائد کو واپس کر دی جائیں گی۔ احتساب عدالت نے بینک اکاؤنٹس بھی بحال کرنے کی ہدایت کر دی۔ نگراں حکومت نے کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ کا تاثر مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے انتخابات کے انعقاد، الیکشن کمیشن اور اسے شفاف اور یقینی بنانا نگراں حکومت کی ذمہ داری قرار دی دی۔ MQM پاکستان اور نون لیگ میں قربتیں، سیاسی اتحاد کے بجائے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت کے لیے کمیٹیاں بنانے پر اتفاق ہوا۔ کراچی میں لاپتہ کارکنوں کو نہیں بھولے، فاروق ستار کی ڈان نیوز کے پروگرام خبر سے خبر میں گفتگو۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت سائفر کیس کی سماعت کے دوران وکلا نے صفائی غیر حاضر، گواہوں کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید 3 گواہوں کو طلب کر دیا۔ سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے اہل خانہ کے 5 افراد کو کمرے عدالت میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ سنگین غداری کیس میں سابق صدر مرحوم پرویز مشرف کی سزا سے متعلق مختلف اپیلیں سماعت کے لیے منظور۔ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کے علاوہ دیگر تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ سماعت 21 نومبر کو ہوگی۔ کیا خصوصی عدالت کالعدم قرار دینے کے فیصلے کی ماضی میں کوئی مثال ملتی ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وکیل حامد خان سے مکالمہ۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے خلاف دائر ریفرنسز سننے والی جوڈیشل کونسل پر اعتراض اٹھا دیا۔ آڈیو لیکس کمیشن میں شامل ہونے کے باعث چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم افغان کو کیس نہیں سننا چاہیے تھا۔ شوکاز نوٹس بنیادی حقوق کے منافی، میڈیا ٹرائل اور عوام کی نظر میں تضحیق قرار دے دیا۔ کراچی میں بجلی صارفین کو ایک اور جھٹکا، گزشتہ مالی سال کی دوسری اور تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں نرخ ₹1.72 فی یونٹ بڑھانے کی منظوری۔ جنوری تا مارچ ₹1.25 اور اکتوبر تا دسمبر 47 پیسے فی یونٹ اضافہ ہوگا۔ وصولیاں آئندہ 3 ماہ میں کی جائیں گی۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک بھر میں بجلی کا یکساں ٹیرف بھی برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور میں اسموگ میں کمی کے بعد اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم۔ پنجاب حکومت نے معمول کے مطابق مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دے دی۔ ریسٹورنٹ شام 6 بجے کھولے جا سکیں گے۔ بارش اور انتظامیہ کے اقدامات کارگر ثابت ہوئے۔ تاجروں نے بھی دکانیں بند کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کراچی کی سڑکوں اور گلیوں میں کھلے مین ہول موت کے کنویں بن گئے۔ کرنگی میں حادثاتی طور پر گرنے والے بچے کو بچاتے ہوئے ماموں جان سے گیا۔ بچہ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ لاہور میں جاپانی خاتون سے فراڈ کرنے والے ملزمان چند گھنٹوں میں گرفتار۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے گلبرگ سے پکڑ لیا۔ فراڈ سے حاصل کی گئی رقم واپس ملنے پر جاپانی خاتون پولیس کی شکر گزار۔ I came here to file my damage report, Lahore. In July this year, I was defrauded and stolen 1.2 million PKR. I appreciate and admire our Assam, Lahore. ورلڈ کپ میں افغانستان کا سفر بھی تمام۔ جنوبی افریقہ نے 5 وکٹوں سے ہرا کر سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ 245 رنز کا ہدف پروٹیاز نے 48ویں اوور میں پورا کر لیا۔ افغانستان نے پہلی بار ورلڈ کپ میں 4 میچز جیتے۔ انگلینڈ، سری لنکا اور پاکستان کو بھی ہرایا۔ ICC نے سری لنکن کرکٹ بورڈ کی رکنیت معطل کر دی۔ بورڈ میں سیاسی مداخلت کی شکایت پر کارروائی، معطلی کی شرائط بعد میں جاری کی جائیں گی۔